وقال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی رجب کا مہینہ گزرا، اب شعبان کا مہینہ آ گیا، اس کے بعد رمضان کا مہینہ آئے گا۔ اللہ کے نبی نے رجب کے مہینے میں جب رجب کا چاند دیکھا تو آپ نے کہا کہ اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں یعنی ہماری زندگی رمضان تک پہنچا دے، یعنی رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہماری عمر اتنی کر دے کہ ہم رمضان کی برکت اور فضیلت کو حاصل کر سکیں۔ صرف اسی ایک حدیث سے آپ رمضان کی اہمیت، فضیلت اور برکت کو سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان کی برکت اور فضیلت کیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کو اپنے طرف منسوب کیا اور رمضان کے مہینے کو اللہ کی طرف، اور آپ نے کہا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسے اللہ کی تمام مخلوقات کے اوپر میری فضیلت ہے، میری اہمیت ہے، ایسے ہی تمام مہینوں میں شعبان کی اہمیت ہے، اور جیسے اللہ کی عظمت اور بڑائی تمام چیزوں پہ ہے، ایسے ہی رمضان کی فضیلت، برکت اور بڑائی تمام مہینوں پہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ فضیلت اور برکت اور رحمت میں سب سے اہم مہینہ رمضان کا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے بعد جس مہینے کی سب سے زیادہ اہمیت ہے اللہ کے نزدیک تو وہ شعبان کے مہینے کی ہے۔ شعبان کے مہینے کے اندر اللہ کے طرف سے رزق میں وسعت دی جاتی ہے، بڑھائی جاتی ہے، بہت سارے معاصیات کو معاف کیے جاتے ہیں، اور شعبان کے مہینے کو آپ یوں سمجھ لیجیے جیسے کوئی محفل ہم سجاتے ہیں، اسٹیج بناتے ہیں، اس کا ایک مین گیٹ ہوتا ہے اور ایک استقبالیہ گیٹ ہوتا ہے۔ استقبالیہ گیٹ پہلے بنایا جاتا ہے اور مین گیٹ جو ہوتا ہے وہ اسٹیج کے نزدیک ہوتا ہے۔ ایسے ہی رمضان کے مہینے کے اندر داخل ہونے کے لیے، پرویش کرنے کے لیے شعبان کے مہینے کو استقبالیہ گیٹ بنایا جاتا ہے، پرویش دوار بنایا، اور جس طریقے سے اللہ کی رحمت رمضان کے مہینے میں عام ہوتی ہے، ایسے ہی اس رحمت کا عام ہونا شعبان کے مہینے سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں رمضان کی تیاری شعبان کے مہینے ہی سے کرنے کو کہا گیا، اس لیے کہ رمضان کی اہمیت اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ہے۔ اتنی بڑی اہمیت ہے کہ آپ نے اس رمضان کے مہینے میں 2 رکعت نماز ادا کی، نفل نماز، آپ کو ثواب ملے گا فرض نماز کے برابر، اور آپ نے فرض نماز ادا کی تو آپ کو 70 گنا نماز کا ثواب ملے گا۔ آج آپ نے 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، 1 کی 10 تک نیکیاں ملے گی، اور رمضان میں
اگر 1 روپیہ خرچ کیا تو آپ کو اس کو اضافہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا سے زیادہ دے گا. گویا کہ آپ نے 70 روپیہ سے بھی زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا. 100 روپیہ آپ نے خرچ کیا اللہ کے راستے میں تو گویا کہ آپ نے 7,000 روپیہ خرچ کیا. یہ اللہ کی رحمت، عظمت اور اس کے اجر، اس کا کرم اتنا پھیل جاتا ہے رمضان میں. یہاں تک کہ اللہ نے رمضان کے اندر ایک رات کو رکھا جس کو ہم اور آپ شب قدر کہتے ہیں. شب کا معنی ہوتا ہے رات، اور عربی میں اس کو کہا جاتا ہے لیلۃ القدر. لیلہ کے معنی بھی ہوتا ہے رات، اور قدر کے معنی ہوتا ہے ایسی چیز جس کی عزت کی جائے، جس کو اہمیت دی جائے، جس کی بڑائی کو مانی جائے. اگر صرف ایک رات میں ہم نے عبادت کیا، مغرب کے وقت سے لے کر کے صبح صادق تک، تو اللہ کے نزدیک ہمیں کتنا ثواب ملے گا، مزدوری کتنی ملے گی، اجر کتنا ملے گا. اللہ نے خود کہا ہے ایک رات کی عبادت کتنی ہے؟ خیر من 1000 شہر. 1000 مہینے سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہے. ہم نے ایک رات نماز ادا کی یا اللہ کی عبادت کیا یا قرآن کی تلاوت کیا یا اللہ کا ذکر کیا، سبحان اللہ ہی پڑھا، اور ہمیں 1000 مہینے سے بھی زیادہ کا اجر مل رہا ہے. گویا کہ ہم نے 1000 مہینے تک لگاتار بغیر کھائے پیے سوئے ہم نے گویا کہ اللہ کی عبادت کی. یہ ایک رات کی قدر ہے. اور یہ ایک رات ہمیں کیوں ملی؟ اس لیے ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ذکر کیا پہلے کہ نبیوں کی عمریں اتنی ہوتی تھی، ان کی امتی کی عمر اتنی ہوتی تھی، کسی کی 2000 سال، کوئی 5000 سال، کوئی 200 سال، اس طریقے سے عمرہ ہوتی تھی. تو ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کل میدان حشر میں سب لوگ جب جمع ہوں گے تو ہماری عبادت اور ہماری بندگی جو ہوگی اور اس کے اوپر جو اجر ملے گا، ان نبیوں کے عبادت اور اس کے اوپر جو اجر ملے گا، اس کے سامنے تو کچھ نہیں نظر آئے گا. یہ سیدھے تار اور دل کا کی مناسبت ہو جائے گی. ان نبیوں کے امتی کے اعمال پہاڑ کی طرح لگیں گے اور ہمارے اعمال بہت تھوڑے سے لگیں گے، اس لیے کہ ہماری زندگی کتنی ہوتی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال. تو اللہ کے نبی چپ ہو گئے. کچھ دیر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور سورہ قدر لے کر کے آئے. اللہ نے اس کے اندر کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. پھر پوچھا لوگوں سے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ہے کچھ پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ کہا. پھر اللہ ہی کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اس کی ایک رات 1000 مہینے سے بھی کہیں زیادہ افضل ہے. اب صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ اللہ کا اتنا بڑا انعام و اکرام مل گیا. ایک رمضان میں ہم نے عبادت کیا، ایک رات 1000 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کا اجر ملا. قسمت سے اگر 50 رمضان مل گیا ہمارے اعمال جو ہوں گے پہاڑ، ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی سے بھی، ایوریسٹ کی چوٹی سے بھی اونچے ہوں گے. 25 مل گیا تب بھی ہمالیہ سے بڑا. اور کوئی بھی نبی
محمدیہ کے اگر 10-5 رمضان کے شب قدر مل گئے اور کما حق کہو اس کا استعمال اس نے کر لیا، اور کرنے والے بہت سے ہیں دنیا کے اندر جو کرتے ہیں، ہمارے جیسے نہیں ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، جگہ پوری رات بولتے رہے، بتیاتے رہے، گھومتے رہے، چائے بسکٹ کھاتے رہے، یہ شب قدر نہیں ہے۔ شب قدر کی اہمیت یہ ہے، اگر کسی کو سولی پر بھی لٹکایا جاتا رہے تو کہے گا بھائی شب قدر ہے، 2 رکعت تو ایسے ہی نماز پڑھنے کی الاؤ ہوتی ہے، ہم کو 2 رکعت اور پڑھنے دے دو۔ اتنی بڑی اہمیت ہے شب قدر کی۔ پوری رات چائے بسکٹ کھا کر کے ہم جو جاگتے ہیں، اور یہ ہم نے جو سن لیا ہے جاگنے کی رات، جاگنے کی رات نہیں ہے، عبادت کی رات۔ یہ غلط فہمی کہاں سے آ گئی؟ شہروں میں پوری رات لوگ کیرم بورڈ کھیلتے رہتے ہیں، ہر چوک پہ، ہر گلی پہ، ہر نکڑ پہ۔ دماغ میں ہم نے بیٹھا لیا، اور نوجوانوں نے بیٹھا لیا کہ جاگنے کی رات۔ اسلام میں جاگنے کی کوئی رات نہیں، عبادت کی رات ہے۔ اور عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کیرم بورڈ بیٹھ کے کھیلتے رہیں، 4 نوجوان بیٹھ کر کے پل پر بیٹھ کے بتیاتا رہے، یا گلی گلی ہم گھومتے رہیں، یا مسجد میں بیٹھ کر کے چائے بسکٹ کھاتے رہیں۔ جاگنے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ وَإِن لَّمْ تَرَهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی